تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہر تہذیب کی بنیادوں میں ایک عظیم المیہ کار فرما ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب کا عظیم المیہ واقعہ کربلا ہے، جس کے سامنے تاریخ کے تمام المناک واقعات مدھم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی انسانی تاریخ کے ماتھے پر ایسی نقش ہوئی ہے کہ جابر حکمرانوں کی اس سے نجات پانے کی تمام کوششیں لا حاصل ثابت ہوئیں۔ انہوں نے جابر سلطان کے سامنے صرف کلمہ حق ہی ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال اور اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیا۔ ہر سال محرم کے مقدس مہینے میں یہ تاریخی المیہ اپنی پوری شدت سے سامنے آتا ہے اور ہر مسلمان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ایک ایسا حرم ہے جہاں ہر سال لاکھوں لوگ ہدیہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ اس روضے کی عمارت کی ساخت ایسی ہے کہ اسے دیکھتے ہی ہر شخص پر بیک وقت رعب اور اداسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں جاہ و جلال بھی ہے اور کربلا کے المیہ کی تاریخ بھی اسے دیکھ کر تازہ ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے پر جو تکالیف، جو ظلم، جو ستم اٹھائے گئے، ان سب کی تکلیف اس حرم کو دیکھ کر محسوس ہونے لگتی ہے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہاں لوگ کھڑے ہو کر نوحہ پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں اور آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ حسین 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 نداء العقیدہ۔ اس میں موجود میوزیم بھی لوگوں کی عقیدت کا مظہر ہے۔ اس میں ایک قالین ہے جس میں 30 ملین یعنی 3 کروڑ گرہیں لگائی گئی ہیں۔ ان 3 کروڑ گرہوں سے یہ قالین تیار کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ 16,000 افراد نے اسے مکمل کیا۔ اس قالین میں واقعہ کربلا کو تصویری شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ریشم کا بنا ہوا قالین لوگوں کی محبت و عقیدت کا آئینہ دار ہے۔ حضرت عباس علمدار اور امام حسین علیہ السلام کے روضے آمنے سامنے ہیں۔ درمیان میں سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا راستہ ہے۔ آپ ایک روضے میں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، اور پھر سنگ مرمر کے بنے ہوئے اسی راستے پر چل کر دوسرے روضے میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی یہ 2 عظیم شخصیات کے روضے اسی طرح قریب قریب ہیں جیسے واقعہ کربلا میں ان مقدس ہستیوں نے ایک ساتھ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ واقعہ کربلا میں ایک لفظ تھا جو بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور وہ لفظ تھا العطش، العطش، پانی، پانی۔ اور وہ یہ پانی تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، ان کے نواسوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ دریائے فرات کے پاس ہم موجود ہیں۔ یہ ہے وہ دریا جس کا پانی حاصل نہ کر سکے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور پیاس کی حالت میں انہوں نے اپنی جان دی۔ اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے نومولود بچے شامل تھے کہ جن کی عمر کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ان پر پانی بند کر دیا، اور یہ رنگ نظر آ رہا ہے۔ مقام علی اصغر پر ہم یہاں پر موجود ہیں، اور یہ مقام بھی یہیں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب بازاروں میں سے کوچوں میں سے نکلتے ہوئے آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹی سی جگہ ہے یہ، یہاں پر 2 جھولے لگائے گئے ہیں جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، سب سے کم سن شہید واقعہ کربلا کا جنہیں کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے 6 ماہ کی عمر میں انہیں شہید کیا گیا تھا معرکہ کربلا میں۔ اور وہ اس وقت امام حسین کی گود میں تھے جب امام حسین جو مخالف فوجیں تھیں انہیں یہ بتا رہے تھے کہ میرا جو جھگڑا ہے یا جو میرا معاملہ ہے وہ تو تمہارا اور میرا معاملہ ہے، اس بچے سے تو تمہارا معاملہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ستم ظریفی دیکھیں، مطلب ان کی سنگ دلی دیکھیں کہ اس بچے کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور وہ جو 6 ماہ کا نومولود بچہ
شیرخوار بچہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے جس تیر کا استعمال کیا وہ تیر انسانوں کو مارا نہیں جاتا تھا، وہ تیر انسانوں کے لیے بھی نہیں تھا، وہ تیر جانوروں کے لیے تھا، اور گھوڑوں کو وہ تیر جو ہے اس سے نشانہ بنایا جاتا تھا. اس قدر ظلم کی جو تھی ایک انتہا تھی جو وہاں انہوں نے قائم کی. وہ تیر جو تھا اس تیر کے اندر 3 نوکیں ہوتی تھیں، اور وہ تیر اس بچے کے حلق میں آ کر لگتا ہے اور یوں وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود میں شہادت کی موت تک پہنچتا. تو اسی کی یاد میں یہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور آج یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں نے، اور وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے بچوں کو اس جھولے میں ڈالتے ہیں. اگر کبھی صحتیابی کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں اس بچے کی. بہت ساری ایسے کپلز ہیں جو آتے ہیں جو بے اولادی سے دو چار ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود میں بھی ایک اولاد جو ہے وہ دے، تو وہ آ کر یہاں پر منتیں مانگتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں، صحتیابی مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی. جتنے بھی اولاد والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کا وہ سمجھ تکلیف. سکتے ہیں. آپ کے بچے کو اگر کوئی نوکدار سی پن چھوٹی سی اگر چپ جائے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ ہائے میرے بچے کو یہ چیز. یا وہ بغیر کسی وجہ کے رو دے، آپ کا بچہ بغیر کسی وجہ کے رو دے، تو آپ نے کسی اگر صحیح چیز سے بھی اس کو روکا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو دے ہی دوں کہ اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے اس کی عظمت، کہ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میرے خاندان کا ایک شخص شہید ہوتا جا رہا ہے. ان شہید لوگوں کی عظمت کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے ہی آج اسلام زندہ ہے. مقام علی اکبر کے باہر ہم موجود ہیں، اور اس کا راستہ جو ہے گلیوں سے، چھوٹے چھوٹے بازاروں سے ہو کے گزرتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب ہی ہے، لیکن بازاروں سے گلیوں سے ہم ہو کر آئے ہیں. اور مقام علی اکبر کے حوالے سے آپ کو کچھ معلومات اگر ہم دیتے چلیں تو وہ یہ کہ 18 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی، اور اسی مقام پر ہوئی تھی. بالکل اسی مقام پر مرہ ابن ملکن نے انہیں شہید کیا تھا. بالکل، اور اسی لیے اس کو مقام علی اکبر کہا جاتا ہے. ان کے حوالے سے ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے یاد آتے ہیں تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی اکبر کی مشابہت بہت زیادہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی امام حسین انہیں دیکھا کرتے تھے، اپنے نانا کو یاد کیا کرتے تھے. آئیے آپ کو اس مقام کی زیارت کرواتے ہیں. کربلا کی زیارات میں سے ایک یہ مقام بڑا خاص مقام ہے، اور مقام صاحب الزمان اس مقام کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں ان کو لکھا ہوا بھی السلام علیکم یا صاحب الزمان. اس جگہ کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام مہدی جو کہ غائب امام ہیں، 12ویں امام، وہ ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے امام حسین سے، تو اس جگہ پر وہ قیام فرمایا کرتے تھے. یہ روایات ہیں، اور انہی روایات کی بنیاد پر یہ پوری جگہ بنائی گئی ہے کہ جس کو لوگ آ کر دیکھتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. عراق میں ان زیارات کا سفر ایک باطنی اور روحانی تجربہ ہے جس کی عکاسی نہ کیمرے پر کی جا سکتی ہے اور نہ الفاظ میں اتنی سکت ہے کہ اسے بیان کر سکیں. قدم قدم پر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. تاریخ آپ کے تخیل میں ان تکالیف کو دہرانے لگتی ہے جس سے کربلا کے شہداء کو گزرنا پڑا. دل کی تمام تر وسعتیں اداسی سے بھر جاتی ہیں، لیکن پھر یہی سفر آپ کے اندر اس حوصلے کو بیدار کرتا ہے جو
زمانے بھر کی مصلحتوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہوتا ہے، انسان کلمہ حق بلند کرنے کا جذبہ لے کر ہی واپس آتا ہے۔ ہمارا بھی یہ سفر انوار سے بھرا اور روحانی تجلیوں کے مشاہدے کا سفر تھا، جو ہمیشہ دل کے کسی گوشے میں محفوظ رہے گا۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے، تاکہ ہم بطور مسلمان یہ سمجھ سکیں کہ یہ عظیم قربانی کیوں دی گئی اور اس عظیم قربانی سے اسلام کو کیسے بچایا گیا۔